بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی بھی طرح کی حقیقت کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ اسی طرح کسی ملک میں ایک حجام ہوا کرتا تھا، تو وہ یہ کہتا تھا کہ میں اللہ کے وجود کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ۔ تو ایک بزرگ کو یہ بات پتہ چلی جو بڑے ولی اللہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں اس سے ملنے ضرور جاؤں گا اور جا کے وجہ پوچھوں گا کہ آخر کار وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ تو وہ بزرگ اس کے پاس بال بنانے کی نیت سے چلے گئے اور جا کر اس کی کرسی پہ بیٹھنے لگے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تو وہ جو حجام والا تھا وہ ہنسنے لگا۔ تو بزرگوں نے مسکراہٹ سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ تم ہنس کیوں رہے ہو، مسکرائے کیوں تم؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے جس اللہ کا نام لے کر اس کرسی پہ بیٹھے ہو، یہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان جو اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ کا نام یعنی بسم اللہ پڑھ کر اس لیے کوئی کام شروع کر دیتے ہیں کہ برکت ہو نا، اور اس کام میں بہتری ہو اور اس کام میں فائدہ ہو۔ تو حجام نے کہا کہ اس میں فائدہ تو میرا ہونے والا ہے، آپ کے تو الٹا بال کاٹے جائیں گے، جو آپ کے بال کاٹ کے پیسے ملے گی، اجرت ملے گی، اس سے فائدہ مجھے ہونے والا ہے، اور میں تو اللہ کے وجود کو، اللہ کی ذات کو مانتا ہی نہیں ہوں، نعوذ باللہ، تو پھر اس سے مجھے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ تو بزرگوں نے اس سے پوچھا کہ تم اللہ کی ذات کو آخر کیوں نہیں مانتے ہو، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو اس حجام نے کہا کہ اگر اللہ کی ذات ہے یا ہوتی تو دنیا میں اتنے غریب لوگ، اتنے مایوس لوگ، اتنے معذور لوگ، اتنے بیمار لوگ، یہ سب کیوں ہوتے؟ اس نے کہا بزرگوں آپ کی اولاد ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل اولاد ہے۔ اس نے کہا کہ وہ اگر کسی پریشانی، کسی دکھ، کسی تکلیف میں مبتلا ہوں تو کیا آپ ان کی وہ دکھ، وہ تکلیف، وہ پریشانی، وہ بیماری دور کرنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ تو بزرگوں نے کہا جی بالکل کروں گا، کیوں نہیں کروں گا، کیونکہ وہ میری اولاد ہے۔ اس نے کہا ٹھیک اسی طرح اگر اللہ ہوتا تو یہ جو لوگ مایوس ہیں، جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، دکھوں میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، تو وہ ان کی دکھ، تکلیفیں، بیماریاں، پریشانیاں دور کرتا، اس لیے میں اللہ کو نہیں مانتا۔ تو بزرگوں نے کہا کہ ایک بات تمہیں بولوں؟ میں نے کہا جی بولو۔ انہوں نے کہا میں بھی اس دنیا میں جو ہے نا، یہ جو حجام والے ہیں، یہ جو بال کاٹنے والے ہیں، میں ان کے وجود کو بھی نہیں مانتا ہوں، میرے خیال میں یہ بھی دنیا میں موجود نہیں ہے۔ تو وہ بڑا زور سے ہنسا اور کہنے لگا بزرگوں آپ مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، میں موجود ہوں اور آپ کے بال میں کاٹنے لگا ہوں، تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ میں حجام کا وجود دنیا میں موجود نہیں ہے؟ تو بزرگوں نے کہا کہ ٹھیک اسی طرح بزرگوں نے کہا کہ اگر حجام کا وجود دنیا میں موجود ہے تو وہ دیکھو سامنے شخص جو بیٹھا ہے کوڑے کے ڈھیر پہ، اس کی داڑھی، اس کے بال کتنے بڑے بڑے اور کتنے گندے ہیں۔ اگر دنیا میں حجام کا، بال کاٹنے والوں کا وجود ہوتا تو یہ جو اس طرح کے لوگ دنیا میں موجود ہیں، جن کے بال گندے بڑے بڑے ہیں، جن کی حجامت نہیں بنی ہوئی، تو یہ بنی ہونی چاہیے تھی نا۔ تو اس حجام نے کہا کہ یہ لوگ ہمارے پاس آتے نہیں ہیں، تو کیا ہم سب کے پیچھے بھاگ بھاگ کر جا کے ان کے بال کاٹیں، ان کی صاف صفائی کریں؟ بزرگوں نے کہا کہ ٹھیک اسی طرح جس طرح تم لوگ دنیا میں موجود ہو لیکن یہ لوگ تم لوگوں کے پاس نہیں آتے ہیں اپنی صاف صفائی، اپنے بال کٹوانے، اسی طرح اللہ بھی موجود ہے، لیکن جو لوگ کسی دکھ، تکلیف، پریشانی میں ہیں تو وہ اللہ کے پاس جاتے نہیں ہیں، اللہ سے وہ مانگتے نہیں ہیں۔ اس حجام کو بات سمجھ آئی، اس نے کہا جی بزرگوں آج کے بعد میں بھی اللہ کے وجود کو تصور کروں گا۔ بڑے بڑے علماء دین، بڑے بڑے مقبر اسلام آئے لیکن میں نے کبھی کسی کی بات نہیں مانی، لیکن آپ کا انداز بیاں، آپ کا سمجھانے کا طریقہ مجھے اتنا پسند آیا کہ میں اللہ کے وجود کو تصور کروں گا اور مانوں گا اور یقین رکھوں گا۔ تو دوستو اس سٹوری کے پیچھے مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں اگر کوئی مسئلے ہیں، کوئی پریشانیاں ہیں، کوئی تکلیفیں ہیں تو ہمیں اللہ کے پاس جا کے بتانی چاہیے اور بار بار بتانی چاہیے۔
ایک دن اللہ رب العزت ہماری وہ باتیں، ہماری وہ دکھ تکلیفیں دور کر دے گا۔ سٹوری میں جو موٹیویشن تھی، امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔